بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، محترم سامعین کرام، آپ کا اس چینل میں پرتپاک استقبال ہے۔ خوش آمدید، ویلکم، سواگتم۔ اس سے پہلے سورۃ الاخلاص کے بارے میں بہت سی باتیں بیان کی گئی تھی، اس کے فضائل، اس کے فوائد، دنیا میں اس سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، مرنے کے بعد کیا فائدے اس سے حاصل ہوں گے۔ جو اس کو سنے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اب آئیے اس ویڈیو میں سورۃ الفلق کے بارے میں بہت سی قیمتی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ ترجمہ پیش کیا جائے گا، تلاوت پیش کی جائے گی، تشریح پیش کی جائے گی، تفسیر پیش کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کا عمل ہو گیا تھا، جادو کے بارے میں، اس کے بارے میں بھی کچھ باتیں آئیں گی، اور حدیث شریف میں اس صورت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، حدیث شریف میں کیا باتیں آئی ہیں، انشاءاللہ وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے تلاوت پیش کی جا رہی ہے، پھر اس کا ترجمہ، پھر تفسیر انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، اب یہاں سے سورت شروع ہے، اس کا ترجمہ۔ قل اعوذ برب الفلق، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آیا صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر چیز کی بدی سے جو اس نے بنائی، ومن شر غاسق اذا وقب، اور بدی سے اندھیرے کی جب سمٹ آئے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور بدی سے عورتوں کی جو گرہوں میں پھونک ماریں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور بدی سے برا چاہنے والے کی جب لگے ٹوک لگانے۔ اب اس کا ترجمہ پھر سنیے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آیا صبح کے رب کی، ہر چیز کی بدی سے جو اس نے بنائی، اور بدی سے اندھیرے کی جب سمٹ آئے، اور بدی سے عورتوں کی جو گرہوں میں پھونک ماریں، اور بدی سے برا چاہنے والے کی جب لگے ٹوک لگانے۔ یہ جو صورت ہے اس کو سورہ فلق کہتے ہیں یا سورۃ الفلق کہتے ہیں۔ عربی میں سورۃ الفلق کہیں گے، جب اردو میں بولتے ہیں تو سورہ فلق کہتے ہیں۔ مدینہ شریف میں یہ صورت نازل ہوئی، اور اس میں کل 5 آیتیں ہیں۔ اب اس کا ترجمہ دوسرے انداز سے ذرا سنیے۔ ایک بات کا ترجمہ مختلف انداز سے کیا جاتا ہے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں۔ یعنی پناہ لیتا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں، حفاظت میں آتا ہوں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ میں اللہ کی حفاظت میں آیا، یعنی اللہ کی پناہ میں آیا، یہ اس کا مفہوم ہوتا ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کو تو کہیں سرن نہیں مل رہا تھا، ہم نے اس کو پناہ دیا، یعنی ہم نے اس کو پناہ دیا کا کیا مطلب؟ یعنی ہم نے اس کی حفاظت کی، یعنی اس کو کہیں جگہ نہیں مل رہی تھی چھپنے کے لیے تو ہم نے اس کی حفاظت کی، ہم نے اس کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ اسی کو بولتے ہیں پناہ۔ آپ بار بار یہ لفظ سنتے ہوں گے، اس لیے اس کی تشریح کر دی گئی، اور اس کا ترجمہ یوں ہے۔ قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اعوذ، کہ میں پناہ لیتا ہوں، برب الفلق، صبح کے مالک کی، یعنی صبح کے مالک کی حفاظت میں آتا ہوں، تمام مخلوقات کے شر سے، اور خاص طور پر اندھیری رات کے شر سے جب وہ رات آ جائے۔ رات میں شرور و آفات کا احتمال ظاہر ہے، رات میں شرور و آفات ہوتے ہیں، یہ تو معلوم ہی ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ رات کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں کہ اللہ حفاظت کرے رات میں جو شر ہیں، جو برائیاں ان سے، اور خاص طور سے گرہوں پر پڑھ کر پھونک مارنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ پھر ایک بار سنیے، آپ کہیے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے، اور رات کے شر سے جب وہ رات آ جائے، اور گرہوں پر پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے جب
شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ اب آپ کے سامنے اس کو اور کھول کر اور وضاحت کے ساتھ اس کے بارے میں بیان کی جائیں گی۔ یہ سورت سورہ فلق اور اس کی بعد کی جو سورت ہے سورہ ناس، دونوں سورتیں ایک ساتھ ایک ہی واقعے میں نازل ہوئی ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت کتابوں کے مصنف ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھے ہیں۔ انہوں نے ان دونوں سورتوں کی تفسیر ایک ہی جگہ لکھی ہے۔ اس میں فرمایا ہے کہ ان دونوں سورتوں کے منافع اور برکات اور سب لوگوں کو ان کی حاجت و ضرورت ایسی ہے کہ کوئی انسان ان سے مستغنی نہیں ہو سکتا، یعنی ہر انسان کو ضرورت ہے ان دونوں سورتوں کی۔ ان دونوں سورتوں کو جادو، سحر اور بد نظری اور تمام آفات جسمانی، جسم کے اوپر جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں اور روحانی طور پر جو مصیبتیں آتی ہیں ان کو دور کرنے میں ان سورتوں کی تاثیر بہت عظیم ہے، بہت زیادہ ان کی تاثیر ہے۔ اور حقیقت کو سمجھا جائے تو انسان کو اس کی ضرورت اپنے سانس اور کھانے پینے اور لباس سب چیزوں سے زیادہ ہے۔ اس کا واقعہ مسند احمد میں بھی آیا ہے اور بھی کئی کتابوں میں، حدیث شریف کی کئی کتابوں میں آیا ہے۔ بس اتنی بات سمجھ لیجئے کہ اس صورت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ہر انسان کو اس کی بہت ضرورت ہے۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم تو اس کو، بہت سے لوگ تو جانتے بھی نہیں ہیں، بہت سے لوگ اس کو زبانی یاد کر لیے ہیں لیکن غلط طریقے سے پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں لیکن اس کا ترجمہ اور تشریح معلوم ہی نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو ترجمہ معلوم ہے لیکن اس کے بارے میں حدیث شریف میں کیا کیا باتیں بیان کی گئی ہیں، اس کو پڑھنے سے کیا کیا فوائد ہیں، وہ معلوم ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ باتیں بیان کریں گے، سنیے گا شروع سے آخر تک۔ مسند احمد میں اس طرح آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا، جس کے اثر سے آپ بیمار ہو گئے۔ جبریل امین علیہ السلام نے آ کر آپ کو اطلاع کی کہ آپ پر ایک یہودی نے جادو کیا ہے، اور جادو کا عمل جس چیز میں کیا گیا ہے وہ فلاں کنویں کے اندر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آدمی بھیجے اور یہ جادو کی چیز کنویں سے نکال لائے۔ اس میں گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گرہوں کو کھول دیا۔ اسی وقت آپ بالکل تندرست ہو کر کھڑے ہو گئے، اور اگرچہ جبریل علیہ السلام نے آپ کو اس یہودی کا نام بتلا دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے تھے، مگر اپنے نفس کے معاملے میں کسی سے انتقام لینا آپ کی عادت نہ تھی، اس لیے عمر بھر اس یہودی سے کچھ نہیں کیا، اور نہ کبھی اس کی موجودگی میں آپ کے چہرے مبارک سے شکایت کے آثار پائے گئے۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں، یہ تو مسند احمد کی روایت ہو گئی، مسند احمد حدیث شریف کی بہت بڑی کتاب ہے، اس میں یہ بات تھی۔ اب آئیے صحیح بخاری شریف میں اس کی روایت حضرت عائشہ سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے سحر کیا، جادو کیا، تو اس کا اثر آپ پر یہ تھا کہ بعض اوقات آپ محسوس کرتے تھے کہ فلاں کام کر لیا ہے مگر وہ نہیں کیا ہوتا۔ پھر ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے بتلا دیا ہے کہ میری بیماری کیا ہے، اور فرمایا کہ خواب میں 2 شخص آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا اور ایک پاؤں کی طرف۔ سرہانے والے نے دوسرے سے کہا کہ ان کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا کہ ان پر سحر ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے۔ اس نے پوچھا کہ سحر کو جادو بولتے ہیں، اس نے پوچھا کہ سحر ان پر کس نے کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے، جو یہودیوں کا حلیف منافق ہے۔ اس نے پوچھا کہ کس چیز میں جادو کیا ہے؟
اس نے بتلایا کہ ایک کنگھے اور اس کے دندانوں میں۔ پھر اس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ تو اس نے بتلایا کہ کھجور کے اس غلاف میں جس میں کھجور کا پھل پیدا ہوتا ہے۔ بئر زروان ایک کنویں کا نام ہے۔ بئر زروان میں ایک پتھر کے نیچے دفن کر دیا گیا ہے۔ آپ اس کنویں پر تشریف لے گئے اور اس کو نکال لیا اور فرمایا کہ مجھے خواب میں یہی کنواں دکھلایا گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ نے اس کا اعلان کیوں نہ کر دیا؟ آپ نے اس کا اعلان کیوں نہ کر دیا کہ فلاں شخص نے یہ حرکت کی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے شفا دے دی اور مجھے یہ پسند نہیں کہ میں کسی شخص کے لیے کسی تکلیف کا سبب بنوں۔ مطلب یہ تھا کہ اس کا اعلان ہوتا تو وہ لوگ اس کو قتل کر دیتے یا تکلیف پہنچاتے۔ مسند احمد حدیث شریف کی بہت بڑی کتاب ہے۔ اس کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرض 6 مہینے تک رہا، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جن صحابہ کرام کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ کام لبید بن عاصم نے کیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اس خبیث کو کیوں قتل نہ کر دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا جو صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا تھا۔ اور امام ثعلبی کی روایت میں ہے کہ ایک لڑکا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا۔ اس منافق یہودی نے اس کو بہلا پھسلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنگھا اور کچھ اس کے دندانے اس سے حاصل کر لیے اور ایک تانت کے تار میں 11 گرہیں لگائیں، ہر گرہ میں ایک سوئی لگائی، کنگھے کے ساتھ اس کو کھجور کے پھل کے غلاف میں رکھ کر ایک کنویں میں پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 سورتیں نازل فرمائیں جن میں 11 آیتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر گرہ پر ایک ایک آیت پڑھ کر ایک ایک کھولتے رہے۔ یہ 2 سورتیں جو نازل فرمائی کون کون سورتیں ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ ان میں دونوں سورتوں کو ملا کر دیکھا جائے تو ان میں 11 آیتیں ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر گرہ پر ایک ایک آیت پڑھ کر ایک ایک کھولتے رہے یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں، اور آپ سے اچانک ایک بوجھ سا اتر گیا۔ یہاں پہ مختلف روایتیں، مختلف حدیثیں جو بیان کی گئی ہیں، یہ سب روایتیں تفسیر ابن کثیر سے لی گئی ہیں۔ اس میں امام ثعلبی کی بھی بات آئی، ان کی بھی روایت آئی، مسند احمد کی روایت آئی، بخاری کی روایت آئی، تو الگ الگ سب روایتیں آئیں۔ تمام روایتوں کو دیکھا جائے، تمام روایتوں کو سنا جائے، تب جو واقعہ ہے، جو قصہ ہے، اچھی طرح ہم سمجھ سکتے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایک ہی روایت میں سب قصے بیان کر دیے گئے ہیں۔ معوذتین ہر قسم کی دنیاوی اور دینی آفات سے حفاظت کا قلعہ ہے۔ یہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ جو 2 سورتیں ہیں، ہر طرح کی مصیبت، ہر طرح کے آفات و بلیات، ہر مصیبتوں سے حفاظت کے سلسلے میں یہ بہت بڑی صورتیں ہیں، بہت زبردست صورتیں ہیں، بہت عظیم الشان صورتیں ہیں۔ سمجھیے کہ یہ دونوں صورتیں قلعہ ہیں۔ ان قلعوں میں آدمی کو، انسان کو محفوظ ہو جانا چاہیے۔ بہت بڑی صورت ہے، ہر بیماریوں سے، ہر طرح کی مصیبت سے بچانے کے لیے۔ یہ تو ہر مومن کا عقیدہ ہے کہ دنیا و آخرت کا ہر نفع نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ بغیر اس کی مشیت کے کوئی کسی کو ایک ذرے کا نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو دنیا و آخرت کی تمام آفات سے محفوظ رہنے کا اصل ذریعہ ایک ہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے اور اپنے عمل سے اس کی پناہ میں آنے کے قابل بننے کی کوشش کرے۔ ان دونوں صورتوں میں
پہلی یعنی سورہ فلق میں تو دنیاوی آفات سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم ہے، اور دوسری صورت یعنی سورہ ناس میں اخروی آفات سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ انشاءاللہ سورۃ الناس یعنی قل اعوذ برب الناس، اس کی بھی تلاوت کی جائے گی اور اس کا ترجمہ بھی پیش کیا جائے گا، لیکن اس کے جو فضائل ہیں ابھی کچھ یہاں پہ بیان کر دیے جا رہے ہیں۔ مستند احادیث میں ان دونوں صورتوں کے بڑے فضائل اور برکات منقول ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کچھ خبر ہے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسی آیات نازل فرمائی ہیں کہ ان کی مثل نہیں دیکھی، ان کی طرح نہیں دیکھا، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تورات، انجیل اور زبور اور قرآن میں بھی ان کی مثل کوئی دوسری صورت نہیں ہے، یعنی یہ جو صورت ہے تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں بھی ان کی طرح کوئی صورت نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت میں انہی حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معوذتین پڑھائی۔ معوذتین کا مطلب قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور پھر مغرب کی نماز میں انہی دونوں سورتوں کی تلاوت فرمائی، اور پھر فرمایا کہ ان سورتوں کو سونے کے وقت بھی پڑھا کرو اور پھر اٹھنے کے وقت بھی۔ یہ نسائی شریف میں، حدیث شریف کی بہت بڑی کتاب ہے نسائی شریف، اس میں یہ روایت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سورتوں کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ ابو داؤد شریف اور نسائی شریف میں یہ روایت ہے کہ ان دونوں سورتوں کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ کتنی بڑی صورت ہے، کتنا اہتمام فرماتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سورتوں کے بارے میں۔ آج آپ سن رہے ہیں تو سمجھ رہے ہیں، جو لوگ پہلے سے جانتے ہیں تو جانتے ہی ہیں، جو ابھی سن رہے ہیں تو دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے اس سورت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بیماری پیش آتی تو یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سارے بدن پر پھیر لیتے تھے۔ یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سارے بدن پر پھیر لیتے تھے۔ پھر جب مرض وفات میں آپ کی تکلیف بڑھی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر دم کر دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام بدن پر پھیر لیتے تھے۔ میں یہ کام اس لیے کرتی تھی کہ حضرت کے مبارک ہاتھوں کا بدل میرے ہاتھ نہ ہو سکتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی روایت کی ہے۔ اور ابھی یہ سب جتنی روایتیں ہیں تفسیر ابن کثیر سے نقل کی گئی ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ سب روایتیں ملتی ہیں۔ اچھی طرح اس روایت کو سن لیجیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پر دم کر کے بدن پر پھیرتے تھے، لیکن جب ان کی وہ بیماری جس بیماری میں ان کی وفات ہوئی اور دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت کس طرح ہوتا تھا عمل کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح دم کرتی تھی، ابھی آپ نے سن لیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات میں بارش اور سخت اندھیری تھی۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات میں بارش اور سخت اندھیری تھی۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ جب آپ کو پا لیا تو آپ نے فرمایا کہ کہو۔ میں نے عرض کیا کہ کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق پوری سورہ اور قل اعوذ برب الناس پوری سورہ۔ جب صبح ہو اور جب شام ہو 3 مرتبہ یہ پڑھنا تمہارے لیے ہر تکلیف سے امان ہوگا۔ ترمذی شریف میں بھی یہ روایت ہے، ابو داؤد شریف میں بھی روایت ہے، نسائی شریف میں بھی یہ روایت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمام آفات سے محفوظ رہنے کے لیے
تمام آفات سے، تمام مصیبتوں سے، تمام بلیات سے، تمام بلاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے یہ دو صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا معمول تھیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان دو صورتوں کا خوب اہتمام کرتے تھے تمام مصیبتوں سے بچنے کے لیے۔ آج ہم اور آپ ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، پتہ نہ، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگ تو غیر مسلموں کے پاس چلے جاتے ہیں، ان سے جھاڑ پھونک کرواتے ہیں، ان سے تعویذ گنڈے لیتے ہیں، ان سے کیا کیا کرواتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، یہ صورتیں نازل فرمائی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس سے پہلے قل هو اللہ احد، اور بھی قرآن کی بے شمار آیتیں ہیں، ان کو نہیں پڑھتے ہیں، ان کو لوگ نہیں سنتے ہیں۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ نے دیکھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کی تعلیم کس طرح دیتے تھے، صحابہ ان صورتوں کو کس طرح پڑھتے تھے، بہت اہتمام کے ساتھ پڑھتے تھے کہ یہ صورتیں تمام آفات اور بلیات سے حفاظت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ صبح میں 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھ لینا چاہیے۔ اسی طرح شام میں بھی 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، یعنی پوری سورہ پڑھ لینا چاہیے، 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ شام۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی جو مدد ہے وہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گی، تمام تکلیفوں سے بچانے کے لیے یہ کافی ہیں یہ صورتیں، اور جتنا زیادہ پڑھ لیں اور اتنا ہی اچھا ہے۔ تو لوگ یہ تو کرتے نہیں ہیں اور پتہ نہ کہاں کہاں سر پھوڑتے پھرتے ہیں، سر پٹکتے رہتے ہیں، کہاں کہاں بھٹکتے رہتے ہیں، پیسے بھی گنواتے ہیں، اپنے کو پریشان بھی کرتے ہیں، اور وہ کامیابی بھی حاصل نہیں کرتے۔ اور ٹھگنے والے ان کو ٹھگتے رہتے ہیں، اور یہ بیوقوفی میں، یعنی بیوقوفی تو اس کو کہا جائے گا کہ اللہ کی جو بات ہے اس کو نہیں پڑھتے ہیں، اور ادھر ادھر اپنے کو بھٹکاتے رہتے ہیں، اور پیسے بھی گواتے ہیں، اور پریشان بھی رہتے ہیں، پریشانیاں بھی دور نہیں ہوتی ہیں۔ اس لیے صحیح راستے پر جو آ جاتا ہے، اللہ کی بات کو مانتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتا ہے، سچا اور پکا مومن ہوتا ہے، اچھی طرح ایمان رکھتا ہے، ان کی باتوں پر چلتا ہے، تو اسے مصیبتیں نہیں آتی ہیں، اور آتی بھی ہیں تو دوسری طرح کی مصیبت ہوتی ہے، یعنی وہ امتحان ہوتا ہے، اور امتحان میں پھر وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اور اللہ سے اور قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب آئیے تھوڑا اس صورت کا ترجمہ ہم اس طرح کرتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق۔ ابھی سنیے گا تو اور اچھا لگے گا، اور اچھی باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ قل اعوذ برب الفلق، فلق کے لفظی معنی پھٹنے کے ہیں۔ اب لفظ کا مطلب بھی سمجھیے، فلق کے جو لفظی معنی ہے وہ پھٹنے کے ہیں، مراد رات کی پو پھٹنا اور صبح کا نمودار ہونا۔ جیسا ایک دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ کی صفت فالق الاصباح آئی ہے، اس کلمے میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں سے اس کو اختیار کرنے کی حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ رات کی اندھیری اکثر شرور و آفات کا سبب بنتی ہے، اور صبح کی روشنی اس کو دور کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں یہ اشارہ ہے کہ جو اس کی پناہ مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام آفات کو دور فرما دے گا۔ لفظ شر کے معنی، اس میں ایک لفظ آتا ہے نا، من شر ما خلق، ومن شر، یعنی شر کئی مرتبہ آیا ہے، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم سمجھیے، من شر ما خلق۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لفظ شر 2 چیزوں کے لیے عام اور شامل ہے، ایک آلام و آفات جن سے براہ راست انسان کو رنج و تکلیف پہنچتی ہے، دوسرے وہ چیزیں جو آلام و آفات کے موجبات اور اسباب ہیں۔ اس دوسری قسم میں کفر و شرک اور تمام معاصی بھی لفظ شر کے مفہوم میں داخل ہیں۔ قرآن و حدیث میں جن چیزوں سے پناہ کا ذکر آیا ہے وہ ان دونوں قسموں میں سے کسی ایک میں داخل ہوتی ہیں کہ یا تو وہ خوف، یا تو وہ خود آفت یا مصیبت ہوتی ہے، یا اس کے لیے سبب موجب ہوتی ہے۔ نماز کے آخر میں جو دعائے استعاذہ مسنون ہے اس میں 4 چیزیں مذکور ہیں، عذاب قبر، عذاب نار، فتنۃ المحیا والممات۔ ان میں پہلی 2 چیزیں خود مصیبت و عذاب ہیں، اور آخری 2 چیزیں مصیبت و عذاب کے اسباب ہیں۔
من شر ما خلق کے لفظ میں ساری مخلوقات کا شر داخل ہے، اس لیے یہ کلمہ، یہ لفظ تمام شرور و آفات سے پناہ لینے کے لیے کافی تھا، مگر اس جگہ 3 چیزوں کو ممتاز کر کے ان کے شر سے پناہ مانگنے کا علیحدہ ذکر فرمایا جو اکثر آفات و مصائب کا سبب بنتی ہیں۔ پہلے فرمایا من شر غاسق اذا وقب، اس میں لفظ غاسق غسق سے مشتق ہے جس کے معنی اندھیری کا پھیل جانا، غسق کے معنی اندھیری کا پھیل جانا اور چھا جانا ہے، اس لیے غاسق کے معنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حسن رحمۃ اللہ علیہ اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے رات کے لیے ہیں، غاسق کے معنی رات کے لیے ہیں، یعنی وہ لوگ غاسق کا ترجمہ رات کرتے ہیں، اور وقب وقوب سے مشتق ہے جس کے معنی اندھیری کے پوری طرح بڑھ جانے کے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں رات سے جب اس کی اندھیری پوری طرح ہو جائے، جب اس کی اندھیری پوری ہو جائے۔ رات کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ یہی وقت جنات و شیاطین اور موذی جانوروں اور حشرات الارض اور چوروں ڈاکوؤں کے پھیلنے اور دشمنوں کے حملہ کرنے کا وقت ہوتا ہے، اور جادو کی تاثیر بھی رات میں زیادہ ہوتی ہے۔ صبح ہوتے ہی ان چیزوں کا تسلط ختم ہو جاتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سب باتیں لکھی ہیں۔ اس میں بہت سے الفاظ مشکل آئے ہوں گے، سمجھ میں نہیں آئے ہوں گے، لیکن مفہوم آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے تمام باتوں کو سننے کے بعد۔ دوسری چیز یہ فرمائی ہے کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، نفاسات نفس سے مشتق ہے جس کا مطلب ہوتا ہے، جس کے معنی پھونک مارنے کے ہیں، اور عقد عقدتن کی جمع ہے جس کے معنی گرہ کے ہیں۔ جادو کرنے والے ڈورے وغیرہ میں گرہ لگا کر اس پر جادو کے کلمات پڑھ کر پھونکتے ہیں۔ جادو کرنے والے ڈورے وغیرہ میں گرہ لگا کر اس پر جادو کے کلمات پڑھ کر پھونکتے ہیں۔ نفاسات فی العقد کے معنی ہوئے گرہوں پر پھونکنے والیاں، مراد جادو کرنے والیاں ہیں، اور لفظ نفاسات کا موصوف نفوس بھی ہو سکتا ہے جس میں مرد و عورت دونوں داخل ہیں۔ اس صورت میں جادو کرنے والیوں سے مراد جادو کرنے والی جانیں ہوں گی، اور ظاہر یہ ہے کہ اس کا موصوف عورتیں ہیں۔ عورتوں کی تخصیص شاید اس لیے کی گئی کہ جادو کا کام عام طور پر عورتیں کرتی ہیں، اور کچھ خلقتاً عورتوں کو اس سے مناسبت بھی زیادہ ہے، اور یا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کا جو واقعہ ان صورتوں کا سبب نزول ہوا، اس میں جادو کرنے والیاں ولید بن عاصم کی لڑکیاں تھیں جنہوں نے باپ کے کہنے سے یہ کام کیا تھا، اس لیے اس جادو کی نسبت ان کی طرف کر دی گئی، اور جادو کرنے والوں سے پناہ مانگنے کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنے کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ سبب نزول یہی جادو کا واقعہ ہے، اور یہ بھی کہ اس کا شر اور ضرر اس لیے زیادہ ہے کہ انسان کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی، بے خبری کی وجہ سے اس کے ازالے، اس کو ختم کرنے کی طرف توجہ نہیں ہوتی، وہ بیماری سمجھ کر دوا دارو میں لگا رہتا ہے اور تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ تیسری چیز جو خصوصیت کے ساتھ ذکر کی گئی وہ حاسد اور حسد ہے۔ اس کی تخصیص کی وجہ بھی یہی دونوں ہو سکتی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کا اقدام اسی حسد کے سبب سے ہوا۔ یہود اور منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر جلتے تھے، ظاہری جنگ و قتال میں آپ پر غالب نہیں آ سکے تو جادو کے ذریعے اپنی حسد کی آگ کو بجھانا چاہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاسد دنیا میں بے شمار تھے، اس لیے بھی خصوصیت سے پناہ مانگی گئی۔ نیز حاسد کا حسد اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا، وہ ہر وقت اس کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتا ہے، اس لیے یہ ضرر شدید بھی ہے، حسد یہ ضرر شدید بھی ہے۔
حسد کہتے ہیں کسی کی نعمت اور راحت کو دیکھ کر جلنا اور یہ چاہنا کہ اس سے یہ نعمت ختم ہو جائے چاہے اس کو بھی حاصل نہ ہو۔ یہ حسد حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور یہ سب سے پہلا گناہ ہے جو آسمان میں کیا گیا، اور سب سے پہلا گناہ ہے جو زمین میں کیا گیا، کیونکہ آسمان میں ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا، اور زمین پر ان کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے کیا۔ قرطبی جو حدیث تفسیر کی بہت بڑی کتاب ہے اس میں یہ باتیں لکھی گئی ہیں۔ حسد سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے غبطہ، جس کے معنی یہ ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ یہ جائز ہے بلکہ مستحسن ہے۔ یہاں پہ 3 چیزوں سے خصوصی پناہ مانگنے کا ذکر ہے، مگر پہلی اور تیسری میں تو ایک قید کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی غاسق کے ساتھ اذا وقف فرمایا، اور تیسری میں حاسد کے ساتھ اذا حسد فرمایا، اور درمیانی چیز یعنی جادو کرنے والوں میں کوئی قید ذکر نہیں فرمائی۔ سبب یہ ہے کہ جادو کی مضرت عام ہے، اور رات کی مضرت اسی وقت ہوتی ہے جب اندھیری پوری ہو جائے۔ اسی طرح حاسد کا حسد جب تک وہ اپنے حسد کی وجہ سے کسی کو ایذا پہنچانے کا اقدام نہ کرے اس وقت تک اس کا نقصان خود اسی کی ذات کو پہنچتا ہے کہ دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر جلتا کوڑتا ہے۔ البتہ جس کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے اس کا نقصان اس وقت پہنچتا ہے، اس کو یعنی جس پر حسد کیا جاتا ہے اس کو حسد کرنے والے کا نقصان اس وقت پہنچتا ہے جب کہ وہ مقتضائے حسد پر عمل کرے، ایذا رسانی کی کوشش کرے۔ اس لیے پہلی اور دوسری چیز میں یہ قید لگا دی گئی۔ انشاءاللہ اس کے بعد سورۃ الناس بھی آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، ترجمہ اور تشریح۔ جب دونوں سورتوں کو آپ پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے تو انشاءاللہ بہت سی باتیں کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ اس میں حسد سے بچنے کے لیے اور جادو سے اور بلکہ ہر طرح کی مصیبتوں سے بچنے کے لیے قل اعوذ برب الفلق میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس کو بار بار سنیں گے، پڑھیں گے اور اس سورت کی تلاوت بلکہ ان سورتوں کی تلاوت بار بار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی مصیبتوں سے بچائیں گے اور بہت ثواب حاصل ہوگا۔ صبح شام اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور ہمیشہ اہتمام کرنا چاہیے، ہمیشہ پڑھنا چاہیے۔ باتوں کو جب آپ بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ اپنی طرف سے میں نے کچھ نہیں کہا، بس میں نے مختصر سی وضاحت کر دی گئی ہے، تفسیر کی کتاب سے مدد لے کر آپ کے سامنے بات پیش کی گئی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں شروع میں سمجھ میں نہ آئیں، لیکن جب آپ بات بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ خلاصہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور آپ کے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ آپ کو کرنا کیا چاہیے اور کس چیز سے رک جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک گزارش یہ ہے کہ یہ سب اچھی باتیں ہیں، اپنے دوستوں میں خوب شیئر کیجیے، جہاں تک ہو سکے دور دور تک ان باتوں کو پہنچائیے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ خوب اٹھائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ معزز ناظرین، آپ نے پوری ویڈیو دیکھی، آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا، a lot of thanks for you۔ ویڈیو اگر پسند آ جائے تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور ظاہر کریں۔ اور ایک گزارش یہ بھی ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس چینل پہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کی جائے آپ تک آسانی سے پہنچ جائے۔ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس چینل پہ وہی ویڈیو اپلوڈ کی جائے جس سے دنیا میں بھی فائدہ ہو اور مرنے کے بعد بھی فائدہ حاصل ہو۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا۔